ہو کر تمام نبیوں کے نبی حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بےکس فنا میں جھوم جھوم کر درود پاک کا ڈالی نچھاور پیش کرے اور پڑھے باز بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم حضرات، آپ قابل مبارکباد ہیں۔ ایک چھوٹی سی علاقے میں، ایک چھوٹی سی بستی میں اللہ کے اور اللہ کے رسول کا ذکر منانے کا حوصلہ افزائی کیا ہے آپ نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں پروردگار عالم جس طرح ان لوگوں نے اپنی حوصلہ افزائی کو ایک مجلس کے شکل میں بیٹھ کر اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کا محفل سجایا ہے، مولا اس محفل ہی کے صدقے ان کی سبوں کی مغفرت عطا فرما، اور یہاں سے جتنے بھی جملہ مرحومین دنیا سے رخصت فرما گئے، مولا سبوں کو کروٹ کروٹ جنت نصیب عطا فرما۔ محترم حضرات، جس طرح آپ نے شامیانہ سجایا ہے، کسی شاعر نے کیا ہی خود کہا ہے، ہر شام کو چراغوں میں سجا رکھا ہے، ہر شام کو چراغوں میں سجا رکھا ہے، میں نے شرط ہواؤں سے لگا رکھا ہے۔ کچھ ہی دیر کے لیے میں آپ کے روبرو حاضر ہوا ہوں، بس میلاد محفل میں بیٹھنے کا مطلب یہی ہے کہ جب آپ بیٹھیں گے، بیٹھنا بھی ثواب کا کام ہے، اور علماء کرام اپنی گفتگو کریں گے، اس گفتگو کو آپ سماعت کریں گے، جب سماعت کریں گے اور اسی گفتگو پر اگر کوئی بھی ایک ایسی بات پر آپ نے عمل کیا، آپ کی بھی مغفرت ہو جائے گی اور آپ کے مرحوم کی بھی مغفرت ہو جائے گی۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا خود کہا ہے، ہر شام کو چراغوں میں سجا رکھا ہے، میں نے شرط ہواؤں سے لگا رکھا ہے، نہ جانے کس گلی سے گزریں گے میرے آقا، نہ جانے کس گلی سے گزریں گے میرے آقا، میں نے ہر گلی کو پھولوں سے سجا رکھا ہے، میں نے ہر گلی کو پھولوں سے سجا رکھا ہے۔ محترم حضرات، آج کا یہ میلاد محفل ہمارا اور آپ کا کامیابی کی دہلیز پر جا رہا ہے۔ یہ پروگرام کل ہی شب برات کے موقع پر ہونا تھا، کسی وجہ سے کینسل کر کے آج رکھا گیا ہے۔ تو کسی شاعر نے ہی قائل خود کہا ہے، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، اور ان کے محفل میں بیٹھنے والا آدمی بھی خوش نصیب ہوتا ہے، ان کے محفل میں بیٹھنے والا آدمی بھی خوش نصیب ہوتا ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، پروردگار عالم ہمارا آنا اور آپ سبھی کا بیٹھنا، آپ سبھی کو بیٹھنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مجھے بہت خوشی محسوس ہوئی کہ پنڈری بستی میں یا اس علاقے میں مدرسہ بھی چالو ہو گیا ہے، بچے علم دین بھی حاصل کرنے لگے ہیں،
میں کچھ دیر بچوں کے علم دین کے نصیحت سے، علم دین کے طور و طریقے پہ کچھ دیر کے لیے میں چل رہا ہوں. آپ ملاحظہ کریں محترم حضرات، دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو علم سے بڑھ کر ہو، علم سے اعلیٰ ہو، کوئی چیز نہیں ہے. ایک بادشاہ ہے جو دنیا کی ہر چیز اس کے گھر پر موجود ہے، دولتوں کی انبار ان کے گھر پر موجود ہے، شہرت ان کی موجود ہے، عزت و آبرو ان کا موجود ہے. جب وہ بادشاہ دنیا سے انتقال ہونے لگا، دنیا کو خیر آباد کہنے لگا، دنیا کو الوداع کہنے لگا، اسی موضوع پر، اسی موقع پر وہ بادشاہ اپنی گھر والی کو قریب بلاتے ہیں، اپنی اہلیہ کو قریب بلاتے ہیں، اپنی بیوی کو قریب بلاتے ہیں. اے میری بیوی میرے سامنے بیٹھ جاؤ، میری نصیحت کو سنو، میں جس بات کو بتا رہا ہوں اس پر تو غور کرنا، اس پر تو عمل کرنا. میرے بزرگوں اور دوستوں، ذرا سوچنے کی بات ہے. بادشاہ ہے، حکومت کر رہا ہے، بستی پر حکومت کر رہا ہے، بستی کے لوگ ان کے قریب آ رہے ہیں، ان سے عزت مانگ رہے ہیں، ان سے شہرت مانگ رہے ہیں، ان سے مدد مانگ رہے ہیں. وہی بادشاہ اب دنیا سے جانے لگا ہے، اب دنیا کو الوداع کہہ رہا ہے، اب دنیا کو خیر آباد کر رہا ہے. اور کہاں ہے میری بیوی جو شکم میں، تیرے شکم میں جو بچہ پل رہا ہے، چاہے یہ بچہ ہو چاہے یہ بچی ہو، جب میرا انتقال ہو جائے گا اس بچی کو نہ کوئی اسکول میں بھرتی کرنا، نہ کوئی کالج میں بھرتی کرنا، نہ کسی اور دنیاوی علم کے درمیان اس بچے کو لے کر جانا. اے میری بیوی، جب میرا انتقال ہو جائے گا، چاہے میرا بچہ ہو یا میری بچی ہو، اسی مسجد میں لے جا کر چھوڑ دینا، اپنی بستی کے مسجد میں چھوڑ دینا، اپنے قصبے کی مسجد میں چھوڑ دینا یا مدرسے میں چھوڑ دینا. اور امام صاحب سے کہنا، اے میرے امام صاحب، یہ میری بچی ہے، آپ اس بچی کو مدرسے میں بیٹھا کر اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کا نام سکھائیے. اللہ اکبر. جب ان کا ابا کا انتقال ہو گیا، ابا کا انتقال ہو گیا ہے، عذاب قبر ہو رہا ہے، اسی قبرستان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہو رہا ہے. دیکھتا کیا ہے؟ وہی بادشاہ ہے جس کو عذاب قبر میں مبتلا دیکھ رہا ہے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ اسی راستے سے گزرے، دیکھتے کیا ہے؟ اس قبر والے پر بہت عذابیں ہو رہی ہے، عذاب میں گرفتار ہے. اور جب اسی راستے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی واپسی ہوئی، دیکھتا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی جس قبر پر، جس قبر انور پر عذاب مسلط فرماتی تھی، عذاب میں یہ لوگ گرفتار تھے، اس قبر والے پر عذاب ہو رہا تھا. اب اسی قبر والے کی عذاب کو اللہ نے اٹھا لیا، اسی قبر والے کی عذاب کو اللہ تبارک و تعالی نے اٹھا لیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ دیر سوچتے لگے، اے اللہ یہ معاذرہ کیا ہے؟ کچھ ہی دن ہوا ہے میں اس راستے سے گزر رہا ہوں، اس راستے سے جا رہا تھا، دیکھا میں اپنی آنکھوں سے اس قبر والے پر عذاب ہو رہا ہے، یہ عذاب میں مبتلا ہے. جب میں پھر واپس لوٹ کر آیا ہوں، اس کے عذاب کو اٹھا لیا گیا ہے، اس کے عذاب کو دور کر دیا گیا ہے. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، پروردگار عالم شان فرماتا ہے، اے موسیٰ تو دیکھنا چاہتا ہے جب تو اس راستے سے گزر رہا تھا، اس قبر والے پہ عذاب ہو رہی تھی، فرشتے عذاب میں گرفتار کر دیا گیا تھا، اور جب تو واپس آ رہا ہے ان کے عذاب کو اٹھا لیا گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب یہ دنیا سے یہ بادشاہ آ رہا تھا، ان کی روحیں کفن شروع سے پرواز ہو گئی تھی. یہ ایک چھوٹی سی نصیحت کر کے اپنی بیوی سے رخصت ہوا تھا. آج وہی بیوی کے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ لڑکی ہے، اور وہی لڑکی جب
آج بولنے کے قابل ہو گئی، ان کی زبانیں چلنے لگی، اب وہ پیر سے چلنے لگے، اور چلنے کے بعد اسی کی وہی شوہر کی بیوی ہے، اور جو نصیحت کر کے نکلا تھا وہی بیوی آج اسی بچے کو ایک امام صاحب کے پاس لے کر گیا ہے، ایک امام صاحب کے پاس لے کر گیا اور کہا اس بچے کو علم دین سکھائیے، قرآن کی تعلیم سکھائیے، عربی زبان سکھائیے۔ اللہ اکبر! اے موسیٰ علیہ السلام، جیسے ہی اس بچی کو مسجد کے امام نے قرآن عظیم کا پہلا حرف، پہلا شبد پڑھانا چاہا، جہاں سے شروع کروانا چاہا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے بچی پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب وہ بچی اعوذ باللہ اور بسم اللہ کی آوازیں بلند کی، استاد نے فرمایا، امام نے فرمایا، مدرسے کے مدرس نے فرمایا، اے بچی مسجد کے کونے میں بیٹھ کر اسی سبق کو یاد کرو۔ اللہ اکبر! جب وہ بچی مسجد کے کونے میں بیٹھ کر اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لے رہا ہے، تو اسی بچی کے جب زبان سے ٹوٹی ٹوٹی زبان سے یہی صدائیں ہو رہی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے موسیٰ علیہ السلام، جس آدمی کا بچی مسجد کے ایک صحن میں بیٹھ کر اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لیتا ہے، میری رحمت کو جوش آیا۔ اس سے پہلے جب بچی مدرسہ میں نہیں پڑھ رہا تھا، اس کے باپ کو عذاب الہی میں گرفتار کر دیا گیا تھا۔ جب بچی مسجد میں بیٹھ کر اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لے رہی ہے، اللہ کی رحمت کو جوش آیا کہ جو بچی مسجد میں بیٹھ کر اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لیتا ہو، اس کے ان کے باپ کو میں نے فرشتوں کو حکم دیا، اے فرشتوں جاؤ اور اس مرد کے اس عذاب، جس قبر میں عذاب ہو رہا تھا، اس کے عذاب کو دور کر دو، اس عذاب کو دور کر دو، اس عذاب کو اٹھا لیا جائے۔ اللہ اکبر! ابھی بچی قرآن کی تلاوت نہیں کی ہے، بلکہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ کی صدائیں بلند کی ہے۔ اللہ کو ان کی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے والد گرامی کو عذاب الہی میں جو گرفتار تھا، اسی بچی کی ٹوٹی پھوٹی زبان کے صدقے اس کے والد محترم کی مغفرت فرمائے۔ تو محترم حضرات، ہمیں اور آپ کو چاہیے جس طرح ہمارے شہر میں آ کر حافظ قاری محمد منیر صاحب قبلہ بچوں کو درس دے رہے ہیں، میں آپ تمام حضرات سے گزارش کروں گا، پردہ نصیب خواتین ماں بہنوں سے میری گزارش ہے کہ آپ اپنے بچوں کو وہاں تک بھیجیں جہاں پر حافظ صاحب مدرسہ پڑھاتے ہیں، اور جب آپ کا بچہ قرآن پڑھنے کے قابل ہو جائے گا، آپ کا بچہ قرآن کی تعلیم سیکھے گا، تو پھر بعد میں ایک فاتحہ پڑھنے کے لیے کسی اور حافظوں کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ خود جب ہمارے گھر کے بچے اس قابل کے ہیں اور قرآن کی تلاوت کر کے فاتحہ پڑھ سکتے ہیں، تو اس سے بہتر ثواب اور شریعت یہی حکم دیتی ہے۔ اگر گھر کا کوئی جنازہ ہو، اگر گھر والا کسی کی طاقت ہے، وہ اپنے گھر کے جنازے کو پڑھا سکتا ہے، شریعت اجازت دیتی ہے کہ اپنے امام سے اجازت لے لیں اور اپنے والد گرامی کا جنازہ خود پڑھائیں، سب سے افضل، سب سے بہتر ہے۔ تو محترم حضرات، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو علم دین سکھائیں، علم دین کی پیغام اپنے بچوں تک پہنچائیں۔ آج جو کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ بگڑ گیا ہے، ہمارا بچہ شیطان ہو گیا ہے، میں یہ کہوں گا کہ بچہ بگڑا نہیں ہے، بچے کو بگاڑا گیا ہے۔ جب آپ کی ذمہ داری ہے، پہلا سبق بچے کی ماں کی ذمہ داری ہے۔ جب بچے کو آپ جس طرح سبق سکھائیں گے،
جس طرح آپ چلنا سکھائیں گے وہ بچے اسی نقش قدم پر چلیں گے۔ میرے محترم اور بزرگوں دوستوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو علم دین سے مالا مال کریں۔ کوئی دنیا کی کوئی ایسی طاقت نہیں ہے، جب آپ کے بچوں کے پاس علم رہے گا وہ آپ کی بھی عزت کرے گا، آپ کے باپ کی بھی عزت کرے گا، اپنے ماں باپ کی بھی عزت کرے گا۔ جب وہ بچے کے اندر علم رہے گی وہ سب ساری چیزوں کی تربیت سمجھے گی، ماں کا مرتبہ کیا ہے، ماں کا مقام کیا ہے، آپ کا مقام کیا ہے۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ۔ تبھی سمجھے گا، تبھی سمجھے گا۔ میں ایک بات اور بتا دوں، ایک گھر میں 5 اولاد ہیں، 5 اولاد اس باپ کا نیک لڑکا تھا اور باپ بھی بڑے پوسٹ میں نوکری کرنے والا تھا، نوکری کر رہا تھا۔ وہ یہی سوچ رہا تھا جس پوسٹ میں میں ہوں، جہاں تک میری نوکری ہے 40-50 ہزار روپیہ ہماری تنخواہ ہیں، اسی پوسٹ میں میں اپنے بچوں کو بھی اسی پوسٹ میں بھرتی کروں گا، اسی اسکول میں بھرتی کروں گا، اسی کالج میں بھرتی کروں گا۔ لیکن اس کی بیوی کی ایک خواہش تھی، ہمارے پاس 5 اولاد ہیں، 5 اولاد ہیں۔ جب بھی ان بیوی کا شوہر یہ بات طے کرتا تھا، فوراً ان بیوی وہ شوہر کی بیوی عرض کرتی تھی، اے میرے شوہر 4 بچوں کو آپ جو چاہیں جو بنا لیں، ماسٹر بنا لیں، انجینئر بنا لیں، آفیسر بنا لیں، پولیس بنا لیں، جو چاہیں بنا لیں، لیکن ایک بچے کو مدرسے میں داخلہ کروا دیں، ایک بچے کو عالم دین بنا دیں، ایک بچے کو حافظ قرآن بنا دیں۔ اگر وہ حافظ قرآن بن گیا ہماری بھی آخرت سمجھ جائے گی اور آپ کی بھی آخرت سمجھ جائے گی۔ ایک بھی وہ اپنی محنت و مشقت میں لگا ہوا ہے۔ کہا کہ مدرسے میں کیوں پڑھے گا، یتیمی لباس اوڑھے گا، یہ کیوں؟ کہا کہ میری خواہش ہے، میری خاطر آپ ایک بچے کو حافظ قرآن بنا دیں، عالم دین بنا دیں، شریعت کے مطابق چلنے والا بنا دیں۔ اللہ اکبر! اتنی ریا جاری کرتے ہوئے وہ شوہر نے بات مانی اور ماننے کے بعد ایک بچے کو مدرسے میں داخل کروا دیا، مدرسے میں پڑھانے کے لیے بھیج دیا۔ اور جب وہی بچہ اب اس قابل کا ہو گیا ہے، سارے بچے اپنے اپنے پوسٹ میں ہیں، اپنی اپنی نوکریاں کرنے لگے، اسی وقت اسی تنہائی میں شوہر بیوی ایک مشورہ کیا، ایک مشورہ یہ کیا، اے میرے شوہر آج بچوں کا میں امتحان لینا چاہتا ہوں، آج بچوں کے میں تربیت دیکھنا چاہتا ہوں، آج ہم بچوں کو لاکھوں روپے خرچ کرنے کے بعد اس قابل کے بنائے ہیں جس کے ہمارا بچہ اعلیٰ مقام پر ہو، اعلیٰ منزل پر ہو، آج میں وہ بچے کا امتحان لینا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر! جیسے ہی وہ بیوی شوہر سے بات کیا اور کرنے کے بعد عرض کرتی ہے، چاروں بچے کو 5 بچے ہمارے جو اولاد ہیں میں سب بچوں کو ایک ایک کر کے امتحان لوں گا۔ اللہ اکبر! اب امتحان کی گھڑی شروع ہو رہی ہے، ماں اور باپ کے بیچ امتحان ہو رہی ہے بچوں کا۔ اللہ اکبر! جیسے ہی بچوں کا امتحان لینا چاہا، بیوی نے شوہر سے کہا ہمیں کچھ ایسی پوزیشن میں رکھیے۔ بیوی نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں اپنی بالوں کو بکھیر دیتی ہوں، میں اپنے جسم کو تھوڑا میلا کچیلا کر لیتی ہوں، میں اپنی آنکھوں میں آنسو لے آتی ہوں، میں اپنی بیس کو تھوڑا بدل رہا ہوں،
میں بچوں کی امتحان لینا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. وہ بیوی کتنی بیکار ہوگی, وہ عورت کتنی بیکار ہوگی, اپنے بچوں کی اس قدر امتحان لے رہی ہے. اور جب وہ شوہر کہا کہ آپ مجھے مارنے کا ایک ڈھنگ بنائیے, آپ مجھے مارنے کے پوزیشن میں آ جائیے, اور میں رونے لگی ہوں گی, میں گر گرانے لگوں گی. جب میرا بچہ آئے گا مجھ سے پوچھے گا, اے میری ماں تم کیوں رو رہی ہے, تم کیوں پریشان ہے. اللہ اکبر. وہ بیوی عرض کرتی ہے اپنے شوہر سے, جب میں رونے لگوں گی, جب مجھے تکلیف ہوگی, میرا اولاد مجھ سے پوچھے گا, میں بتاؤں گا کچھ بات ہو گئی ہے, کچھ ایسی باتیں ہو گئی ہے تمہارے ابا کے ساتھ, آج اس نے مجھے مارا ہے, آج اس نے مجھے تکلیف دی ہے, آج اس نے مجھے پریشان کیا ہے. جیسے ہی اس بات کو آپ نے طے کیا اور اسی طرح رونے کی شکل بنائی. ایک جو بچے اسکول میں پڑھ رہے تھے, ایک بچے آئے اور آنے کے بعد عرض کرتے ہیں, اے میری ماں تجھے کس نے تکلیف دیا, تم کیوں رو رہی ہے, تم کیوں اتنا گڑگڑا رہی ہے, تجھے کس نے مارا, تجھے کس نے تکلیف دیا. اتنا کہنے کے بعد وہ اس کی ماں عرض کرتی ہے, تمہارا ابو جان نے مجھے مارا ہے. وہ بچے اسکول میں تربیت سیکھ رہے تھے, اسکول میں پڑھ رہے تھے, انگلش پڑھائی کر رہے تھے, کالج میں پڑھ رہے تھے. اتنا پوچھنے کے بعد وہ بچے بھی آئے, میری ماں تو خاموش ہو جا, میری ماں تو خاموش ہو جا, تو اپنے آنسو کو پوچھ لے. وہ بہت بڑا کمینہ باپ ہوگا, وہ بہت بڑا کمینہ ہے, بہت خبیث انسان ہے. وہ اولاد اپنے باپ کو دو باتیں گالی دے کر وہ لڑکا اپنی ماں کو خاموش کر کے گھر سے نکل گیا. دوسرا لڑکا آیا, وہ بھی اسکول میں پڑھا ہوا تھا, وہ بھی کالج میں پڑھا ہوا تھا. اپنی ماں کے چہرے کو دیکھا, اپنی ماں کے پاس تھوڑا دیر بیٹھا, اے میری ماں تم کیوں رو رہی ہے, تجھے کس نے تکلیف دیا ہے, تجھے کس نے ستایا ہے, تجھے کس نے مارا ہے. وہ بھی ان کی ماں بھی یہی کہہ دی کہ تمہارا باپ مجھے تکلیف دیا ہے, تمہارا باپ مجھے مارا ہے. وہ بچہ بھی اس وقت اپنے والد گرامی کو دو گالی دے کر وہاں سے نکل جاتا ہے. تیسرا بچہ آتا ہے, اسی طرح وہ بھی پوچھتا ہے, وہ بھی اپنے باپ کو گالی دے کر نکل جاتا ہے. چوتھا بچہ آتا ہے, وہ بھی پوچھتی ہے, پوچھنے کے بعد پوچھتا ہے, اور پوچھنے کے بعد ماں عرض کرتی ہے, تمہارا باپ مجھے مارا ہے, تمہارا باپ مجھے تکلیف دیا ہے. وہ بھی نکل جاتا ہے. اے میری ماں خاموش ہو جا, بہت بڑا کمینہ باپ ہوگا, بہت خبیث باپ ہوگا. وہ بھی دو لفظ میں گالی دے کر نکل جاتا ہے. آخری باری آتی ہے وہ نیک لڑکا کی, آخری باری آتی ہے وہ حافظ قرآن کی, آخری باری آتی ہے وہ عالم دین کی. وہ عالم دین آتا ہے, جب ماں کے قریب بیٹھتا ہے, اپنی آنچل سے اپنے جسم میں جو جسم میں گمچھا رکھا ہوا تھا, اس گمچھے سے اپنی ماں کی آنسو پوچھتا ہے. آنسو پوچھنے کے بعد جو بال بکھرا ہوا تھا, جو بال بکھرا پڑا ہوا تھا, اس بال کو وہ بچہ سنبھالتا ہے, وہ حافظ قرآن سنبھالتا ہے. سنبھالنے کے بعد اپنی ماں کو درس دیتا ہے, اے میری ماں تمہاری کچھ غلطی ہو گئی ہوگی, تمہاری ہی طرف سے کوئی غلطی ہوئی ہوگی, اس لیے میرے والد گرامی نے تجھے مارا ہے, تجھے ڈانٹا ہے, تجھے پریشان کیا ہے. اے میری ماں تو خاموش ہو جا, تم مت رو. کیوں کہ جب تم برداشت کر لے گی تمہاری غلطی ہے. اگر تم شوہر کا کیا انعام ہے, شوہر کا مرتبہ کیا ہے, اگر تم سمجھ جائے گی تو ایک شبد بھی اپنے شوہر کو کچھ بول نہیں پائے گی. جیسے ہی اس بچے نے اپنی ماں کو پیار بھری انداز سے قرآن کی نصیحت سے, حدیث و قرآن کی نصیحت سے اپنی ماں کو سمجھایا, اسی طرح ان باپ نے, اس کے باپ ایک کونے میں چھپا ہوا تھا, اور فوراً لپک کر آ گیا, فوراً اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا, کہا اے میری بیٹی جو تم بات کہی تھی وہ حقیقت ہے. میں نے سوچا تھا بچے ہمارے ماسٹر بنیں گے,
آفیسر بنیں گے، پولیس بنیں گے، ہم سے زیادہ تنخواہ ملے گی، لیکن میں وہ تنخواہ کی حقیقت آج سمجھ رہا ہوں جب آپ کو آپ کی بچے سنبھال رہا ہے، جب آپ کا بچہ آپ کے بالوں کو سنبھال رہا ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو پوچھ رہا ہے، قرآن و حدیث کی باتیں بتایا، سارے بچے ہمارے جو 4 تھے، چاروں نے گالی دے دیا ہے، اور یہ بچے تمہیں نصیحت دے دیا کہ اپنے شوہر کی تعظیم کرو، اپنے شوہر کا مرتبہ کو سمجھو، اپنے شوہر کی حکومت کو سمجھو۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ یہ مرتبہ ایک حافظ قرآن کا ہے، ایک عالم دین کا ہے۔ ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے جب آپ کا بچہ قرآن پڑھے گا، قرآن کی تعلیم سیکھے گا، تو وہ بچہ آپ کا غدار نہیں ہوگا، آپ کا بچہ وہ بگڑے گا نہیں، وقت سے پہلے آپ کے گھر پہنچ جائے گا، اور پہنچنے کے بعد اپنی اسی صحبت میں رہے گا جس صحبت میں ماں باپ نے اس بچے کو تربیت دی ہے، جس صحبت میں آپ نے بچوں کو علم دین سکھایا ہے۔ تو محترم حضرات، یہ علم دین کی مشہور و معروف دولت ہے، یہ علم دین کا ایک صلہ ہے۔ محترم حضرات، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو علم دین سکھائیں، دین کی طرف لے آئیں، اور جب دین کی باتیں وہ بچہ سیکھ لے گا، آپ کی عزت کرے گا، آپ کی بات کو مانے گا، وہ آپ کا بات جب مانے گا، جس وقت آپ کی انتقال ہو جائیں گے، آپ کی روحیں قبر سے پرواز ہو جائے گی، جب کوئی مولانا نہیں ملے گا، جب کوئی حافظ قرآن نہیں ملے گا، آپ اس بچے کو اس قابل کا بنا دے جو بچے آپ کے قبر پر جا کر سورہ فاتحہ پڑھ کے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتا ہے، آپ کے لیے مغفرت کا دعا کر سکتا ہے۔ محترم حضرات، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو علم دین سکھائیں، علم دین سے قریب کریں بلکہ دور نہ کریں۔ محترم حضرات، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے اور آپ کے سامنے آ رہا ہے، اس مہینے کی قدر ہمیں کرنا ہے، اس مہینے کی عزت ہمیں کرنا ہے۔ یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مہینہ جو عطا کیا ہے، سب مہینوں سے افضل و اعلیٰ مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ بتایا ہے۔ اس مہینے کو 3 حصوں میں بانٹا گیا ہے، سبحان اللہ۔ اس مہینے کو 3 حصوں میں بانٹا گیا ہے۔ 10 دن رحمت کا مہینہ ہے، پھر 10 دن برکت کا مہینہ ہے، اور 10 دن پھر مغفرت کا مہینہ ہے۔ محترم حضرات، یہ مہینہ ہمیں اور آپ کو چاہیے اس مہینے کی بھی عزت کریں۔ اگر ہم سے اور آپ سے بن سکتا ہو، قرآن سیکھنا بھی عبادت ہے، قرآن پڑھنا بھی عبادت ہے، قرآن سننا بھی عبادت ہے۔ رمضان المبارک آ رہا ہے، رمضان کا ایک عظیم الشان مہینہ آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ آپ اگر چاہیں گے ایک ساتھ ہو کر، ایک زبان ہو کر، اگر آپ چاہیں گے ایک حافظ قرآن کو رکھ کر قرآن کی تلاوت سنیں گے، جب آپ قرآن کی تلاوت سنیں گے، ایسے ہی تو آپ پڑھ نہیں سکتے، آپ کو کام سے فرصت نہیں ہوتا۔ جب وہی رمضان المبارک میں آپ اپنے حافظ قرآن کے پیچھے قرآن سنیں گے، اللہ اکبر، آپ کا دل بھی صاف ہوگا، آپ کی ذہن بھی صاف ہوگا، اور آپ کی آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ یہ ثواب کا کام ہے۔ آپ لوگ کوشش کریں کہ ہم یہیں پر رکھ کر کوئی حافظ قرآن کو یا عالم دین کو قرآن کی تلاوت سنتیں ان کے پیچھے سنیں اور ثواب کا حقدار بنیں، ثواب کرائیں۔ محترم حضرات، یہ دو دن کی زندگی آنی اور فانی زندگی ہے۔ یہ زندگی کل جو شب برات کی رات گئی، یہ رات عبادت کرنے کی رات تھی، یہ رات جاننے کی رات تھی، عبادت و الہی میں مشغول ہونے کی رات تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، جب کوئی مسلمان بندہ یا مسلمان بندی اپنے گھر میں بیٹھ کر
اور مومن اپنی مسجد میں جا کر قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہر مہینے کی بات الگ ہے، جب آپ مسجد میں جا کر ٹوٹی پھوٹی زبان سے قرآن کی تلاوت کریں گے، وہ رات شب برات کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے۔ اسی رات میں مردوں کو اجازت دیا جاتا ہے، مردوں کو یہ حکم دیا جاتا ہے، اے مردوں اس رات شب برات کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے، تم جاؤ، تمہیں ایک حکومت دی گئی، تم جاؤ اپنے اپنے گھر چلے جاؤ، اپنے اپنے پڑوس کے یہاں جاؤ، اپنے خاندان کے یہاں جاؤ۔ اگر آپ جو مردہ اپنے نیک اولاد کو چھوڑ کر دنیا سے گیا ہے، اپنے نیک بیٹا کو چھوڑ کر دنیا سے گیا ہے، یہ شب قدر کی رات عظیم الشان، شب برات کی رات عظیم الشان رات ہے۔ وہ مردوں کو حکم دیا جاتا ہے جائیے آپ اپنے رشتے دار کے یہاں جائیے۔ جب مردے آپ کے گھر پہنچیں گے، آپ ان کے لیے اگر قرآن کی تلاوت کروائے، ان کے نام پر قرآن خوانی پڑھوائے، ان کے نام پر صدقہ و خیرات کیا، اس رات میں ان کے نام پر قرآن پڑھ کر آپ نے بسوایا، جب وہ مردے آپ کے گھر آئیں گے، آپ کے دروازے تک آئیں گے، تو وہ مردے آپ کو دعا دیتے ہوئے نظر آئیں گے، میں نیک لڑکا جو چھوڑ کر آیا تھا وہی نیک لڑکا مجھے آج کام آ رہا ہے، میں نیک لڑکا یا نیک بچی جو میں چھوڑ کر آیا وہی بچی آج مجھے کام آ رہا ہے۔ محترم حضرات، جب آپ کا کوئی پڑوسی مردہ آپ کے گھر آئیں گے اور وہ ثواب لے کر اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اگر جن کے باپ دنیا سے چلے گئے ہوں، ان کا بچہ ان کے نام پر اگر قرآن خوانی نہ کروایا ہو، ان کے نام پر فاتحہ نہ پڑھوایا ہو، ان کے نام پر قرآن نہ بخشوایا ہو، وہ بچہ اگر آپ کے وہ اور باپ اگر آپ کے گھر آئے گا، آپ اگر ان کے لیے کچھ نہیں کروائے، ویسے ہی آپ کے دروازے سے گھوم کر واپس چلا جائے گا، لوٹ جائے گا اور آپ کے لیے دعا کر کے جائے گا، آپ کے لیے لعنت کر کے جائے گا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، میں آپ کو یہ سمجھا دوں، جس کا بھی باپ یا بھائی یا بہن جو بھی دنیا سے چلے گئے ہوں، ان کے لیے ہمیشہ ہمیں قرآن عظیم کی تلاوت کرواتے رہیں، خود پڑھیں یا دوسروں سے پڑھوا کر اس مرحوم مرحومہ کے لیے آپ بخشواتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں پروردگار عالم شب برات کے صدقے تمام مرحومین اور مرحومات کی روحوں کو نذر کرتے ہیں، تمام کی بخشش فرما دے، تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے مقام عطا فرما۔ میں اپنی تقریر کو، اپنی گفتگو کو یہیں پہ اختتام کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اب آپ کے سامنے، اب آپ کے روبرو حضرت حافظ و قاری محمد منیر عالم صاحب قبلہ وہ تشریف لائیں گے۔ ان کے آنے سے ایک شعر ضرور کہوں گا۔ اب آپ کے روبرو حضرت حافظ و قاری محمد منیر عالم صاحب قبلہ کو آواز سفر دینے جا رہا ہوں۔ وہ آئیں گے اور اپنی حقانی نورانی بیان سے ہم سامعین کو منور و مزلہ فرمائیں گے۔ ان کے آنے سے ایک شعر ضرور کہوں گا، اس رات کے بدلے میں کوئی رات نہ ہوگی، کہہ دو سبحان اللہ۔ اس رات کے بدلے میں کوئی رات نہ ہوگی، اس رات کے بدلے میں کوئی رات نہ ہوگی، اس بات کے بدلے میں کوئی بات نہ ہوگی، ملنے کو تو ہم تم 100 بار ملے لیکن یہ جشن یہ مجمع یہ ملاقات نہ ہوگی، یہ جشن یہ مجمع یہ ملاقات نہ ہوگی۔
محترم حضرات، آج ہم اور آپ ایک جگہ بیٹھ کر اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں۔ یہ ہمیشہ یہ میسر نہیں ہوتا کہ ہمیشہ ایک جگہ بیٹھ کر آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر الہی سنتے ہو، یہ نہیں ہوتا۔ آج اسی لیے کہا گیا، شاعر و شاعری کہتا ہے، اس رات کے بدلے میں کوئی رات نہ ہوگی، اس بات کے بدلے میں کوئی بات نہ ہوگی، ملنے کو تو ہم تم 100 بار ملے، لیکن یہ جشن مجمع ملاقات نہ ہوگی۔ تو آپ کے روبرو حضرت حافظ قاری محمد منیر عالم صاحب قبلہ تشریف لا رہے، پورا مجمع ایک ساتھ ایک زبان ہو کر حضرت کے استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کتنی پر تاثیر ہے نسبت رسول اللہ کی، بول دے سبحان اللہ۔ کتنی پر تاثیر ہے نسبت رسول اللہ کی، مطلع انوار ہے تربت رسول اللہ کی۔ والضحیٰ واللیل کی سورت کی تلاوت کیجیے، والضحیٰ واللیل کی سورت کی تلاوت کیجیے، سامنے آ جائے گی سورت رسول اللہ کی، سامنے آ جائے گی سورت رسول اللہ کی۔ مالک حضرت حافظ قاری محمد منیر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، کلمہ ہے کیا خیریت صاحب دیکھ رہے لوڑا صاحب پانی لانا جاتا ہوں ادھر جاؤں چاٹا ناشا کرتا ہوں دیکھ رہے ہاں ارے بھائی کیا مطلب وہاں جا کے پھٹوں گا میں نشا کرتا ہوں۔ وقت کا جیب چیک کرنا مائٹی رکھیں گے وائٹی چھوٹے کر لیں پتہ ایک ڈبہ بھی اگر نکل گیا تو کھلنے نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن عظیم کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، کس نے کہا؟ ایمان والوں سے کہا، مومنوں سے کہا، مسلمان سے کہا کہ اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، جو پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، ان کے ساتھ ہو جاؤ تو یقیناً تم ہر بلا ہر مصیبت سے بچ جاؤ گے۔ برادران ملت اسلامیہ، میں تھوڑی دیر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوا ہوں۔ یقیناً آپ نے کل جو ایک ولی کامل کے نام سے فاتحہ دلایا ہے،
آپ جانتے ہیں کن کے نام سے آپ نے فاتحہ دلایا؟ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے فاتحہ دلایا ہے۔ یہ حضرت اویس کرنی وہ ہیں جو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ظاہری صورت میں دیکھا نہیں، جبکہ سرکار کے زمانے میں تھے، سرکار کے زمانے میں تھے، مگر سرکار کے پاس جا نہیں سکے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی ایک ماں تھی اور ان کی خدمت گزاری میں وقت ان کا گزرتا چلا جاتا تھا، یہاں تک کہ آپ خانہ کعبہ کی طواف کے لیے بھی نہیں گئے اور سرکار سے بھی ملاقات نہیں کی۔ میرے پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے کلمہ پڑھنے والوں، اللہ کا سب سے پہلا درجہ ہے، سب سے پہلا درجہ کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ دوسرا درجہ کس کا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا۔ اور تیسرا درجہ کیا ہے؟ تیسرا درجہ کس کا ہے؟ ماں کا ہے۔ کس کا درجہ ہے؟ ماں کا ہے۔ اور چوتھا درجہ اس کے بعد کس کا ہے؟ باپ کا ہے۔ اس کے بعد پھر جو ہے کہ ولی ہے، پیر ہیں، استاد ہیں، جو بھی ہیں، یہ چار کے بعد ہیں، مگر اللہ سب سے پہلے، اس کے بعد رسول اللہ، تیسرے درجے میں ماں اور چوتھے درجے میں باپ۔ اب میں اس کی وضاحت آپ کے سامنے تھوڑی دیر پیش کروں گا۔ اس سے پہلے آپ جی لگا کر، دل لگا کر، نبی کی محبت میں جھوم کر درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی مولانا محمد وسلم علیہ الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ ذرا جی لگا کر ایسی آواز سے پڑھیے۔ جانتے ہیں کہ یہ پاکیزہ محفل ہے اور جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے تو آسمان میں فرشتے گھومتے رہتے ہیں، معلوم کرتے رہتے ہیں کہ کہاں پہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور جب وہ ایک فرشتہ دیکھ لیتا ہے کہ چلو چلو پنڈری کی سرزمین پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، تو تمام فرشتے زمین پر اتر جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تمام فرشتے زمین پر اتر جاتے ہیں اور جتنے سامعین سننے والے ہوتے ہیں، فرشتہ اپنے پروں سے ان کو ڈھانک لیتے ہیں، رحمت کے پروں سے ان کو ڈھانکے رہتے ہیں، اور اس وقت تک ڈھانکے رہتے ہیں جب تک محفل پاک چلتا رہتا ہے، ذکر ہوتا رہتا ہے، تب تک فرشتے بھی بیٹھے رہتے ہیں اور رحمت کے پر آپ کے اوپر ڈالے رہتے ہیں۔ اور جیسے ہی محفل پاک کا اختتام ہوتا ہے، یہاں سے اٹھ کر رب العالمین کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، اس کے باوجود بھی پوچھتا ہے میرے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ فرشتے عرض کریں گے میرے مولا پنڈری کی سرزمین سے آ۔ سبحان اللہ، کیا خوش نصیب آپ ہیں کہ فرشتے آپ کا ذکر کر رہے ہیں کہ میرے مولا میں ایسی جگہ سے آ رہا ہوں جو پنڈری کی سرزمین ہے، اور اس زمین پہ اللہ کا اور رسول کا ذکر ہو رہا تھا، تیرا اور تیرے محبوب کا ذکر ہو رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے فرشتوں، جو پنڈری کی سرزمین پہ میرا اور میرے محبوب کا ذکر ہو رہا تھا، تو بندے کیا کہہ رہے تھے؟ ہم کہیں گے میرے مولا جب تیرا ذکر ہو رہا تھا تو کوئی سبحان اللہ کیا کہہ رہا تھا؟ ذکر ہو رہا تھا تو کوئی سبحان اللہ کہہ رہا تھا، کوئی الحمدللہ کہہ رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے فرشتوں، کیا پنڈری کی سرزمین کے لوگوں نے مجھ کو دیکھا ہے جو سبحان اللہ بول رہے تھے؟ تو جو ہے کہ فرشتے عرض کریں گے اے میرے مولا مجھ کو دیکھا نہیں ہے، بغیر دیکھے سبحان اللہ بولتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے فرشتوں، جب بغیر دیکھے جب یہ عالم ہے تو دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ دیکھیں آپ ہم کو صلاح کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو آپ نے دیکھا نہیں، اسی طریقے سے حضرت اویس کرنی رسول اللہ کو دیکھا نہیں، بغیر دیکھے محبت کیا، اور ایسی محبت کیا کہ ہمیشہ نبی کی محبت میں درد رہتے تھے۔ مدینہ نہیں جا سکے مگر کرم میں ہی رہ کر سرکار کا اتنا دیدار کیا کہ ہمیشہ سوتے تھے تو سرکار کا چہرہ ہی دیکھتے تھے۔ ایسی محبت کی حضرت اویس کرنی۔
ایک مرتبہ سرکار نے فرمایا وہ میرے پیارے صحابہ ایک میرا امتی ہے میرا کلمہ پڑھنے والا ہے اگر وہ تمہارے زمانے میں مل جائے تو تم میرا سلام ان کو کہنا تم میرا سلام کہنا نبی فرماتے ہیں تم میرا سلام کہنا اور میری امت کے لیے دعا کرنے کے لیے کہنا تو صحابہ کرام چونک گئے یا رسول اللہ اور کون عاشق ہے کون دیوانہ ہے جس کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں ذکر کر رہے ہیں تو سرکار نے فرمایا میرا جو امتی ہے جو میرا دیوانہ ہے جو میرا مستانہ ہے کوئی اور نہیں اس کا نام اویس ہے سبحان اللہ سبحان اس کا نام کیا ہے اویس ہے کہا یا رسول اللہ وہ یہاں کیوں نہیں آئے اتنا چاہنے والے اتنا ماننے والے اتنا آپ کا نام لینے والے ہر وقت آپ کا نام جپنے والے وہ آپ کے یہاں کیوں نہیں آئے آپ کا دیدار سے مشرف کیوں نہیں ہوئے تو آپ نے شاہ فرمایا کہ ان کی بوڑھی ماں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھیے سرکار کیا فرماتے ہیں اگر بوڑھی ماں ہو چلنے کے قابل نہ ہو ان کی جو ہے کہ ان کی جو ہے کہ اگر دیکھ ریکھ کرتے رہو تو تمہیں جو ہے کہ کھانے کا واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے وہاں پہ طواف کرنے کی ضرورت نہیں ہے کھانے کا وقت تمہارے گھر چلا ہے تم کو وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے اگر ماں کی محبت دل میں ہے ماں کی طرف دل میں ہے ماں کی ممتا دل میں ہے تو یقیناً تم کو جو ہے کہ کھانے کعبہ کا طواف کرنا وہاں جانا نہیں پڑے گا بلکہ کھانے کعبہ تمہارے یہاں چلا آئے گا اور وہ جو ہے کہ کھانے کعبہ گھر میں کھانے کعبہ کا دیدار کرتا رہے گا اللہ نے ملت اسلامیہ ایک مرتبہ سرکار کو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ میرے پیارے صحابہ اویس وہ ہے جس کے جو ہے کہ بال بکھرے ہوئے کیا نشانی بتایا جن کے بال بکھرے ہوئے ہیں سرکار کے پاس آئے نہیں مگر نشانی بتا رہے ہیں یہ بتائیے آپ کے گاؤں میں کوئی آئے نہیں آپ ان کی نشانی بتا سکتے ہیں کہ وہ ایسا آدمی ہے اس کا جو ہے قد ایسا ہے اس کا چہرہ ایسا ہے اس کا بال ایسا ہے بتا سکتے ہیں جب آپ کے پاس کوئی آیا ہی نہیں آپ نے جو ہے کہ اس سے ملاقات کیا ہی نہیں لیکن دیکھیے روح کا کنیکشن کتنا مضبوط ہوتا ہے ایمانی روح کا پاور کتنا پختہ ہوتا ہے اویس کرنے آئے نہیں مگر سرکار فرماتے ہیں میرا اویس جس کی بال جو ہے کہ بکھرا ہوا ہے جس کی آنکھیں لال لال ہے جن کی جو ہے کہ کپڑا جو ہے کہ دو چادر ہے اور وہ بھی چادر سلامت نہیں وہ بھی چادر سلامت نہیں ہے کہیں پہ کٹا ہوا ہے کہیں پہ پھٹا ہوا ہے کہیں مٹی میں سٹا ہوا ہے وہ برا حال ہے اور وہ دو چادر ہے اور تیسرا صلاحت فرماتے ہیں کہ میرا اویس وہ اویس ہے اگر وہ ملے تو پہچان لینا میں اویس کی پہچان بتاتا ہوں کہ میرے اویس کے پہلوں میں ایک داغ ہے میرے اویس کے پہلو میں دیکھیے سرکار سے کون چیز پوشیدہ ہے ہر چیز ظاہر ہے سرکار ملاحظہ فرما رہے ہیں اس کے ہر جسم کو دیکھ رہے ہیں سرکار فرماتے ہیں میرے اویس کے جو ہے کہ پہلو میں ایک داغ ہے وہ داغ جو ہے کہ وہ گولا چھوٹا سا پڑا ہوا ہے میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو ہے علیزہ پیش کرتے ہیں اے میرے پیارے آقا آخر وہ داغ کس لیے اس کی وجہ کیا ہے داغ ہے تو کس لیے داغ ہے کیا اس کی نشانی کے لیے ہے کیا پہچان کے لیے ہے کہا نہیں سنو میرا اویس وہ اویس ہے میں اللہ کی محبت میں رسول کی محبت میں اتنا فرق رہتا ہے بیمار بھی ہو گیا تب بھی سرکار سے محبت کرتا ہے بیمار بھی ہو گیا تب بھی اللہ سے محبت کرتا ہے پریشان بھی ہے تب بھی اللہ سے محبت کرتا ہے ایک مرتبہ بہت بڑی بیماری آ گئی بہت بڑی بیماری پورے جسم میں پھوکتا ہی پھوکتا پورے جسم میں داغ ہی ہے تو اللہ تعالیٰ کی حضور میں پیش کرتے رہ گئے اور اللہ کی بارگاہ میں جو ہے ہمیشہ تعریف و توصیف کرتے رہ گئے ہمیشہ اس کی ثنا بلند کرتے رہ گئے اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے کہ پورے ان کے جسم کو ختم کر دیا جسم کے بیماری کو ختم کر دیا داغ کو ختم کر دیا مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں اے میرے مولا تیرا بندہ ہمیں چاہتا ہے ایک داغ رہ جائے تاکہ جب سے میں اس داغ کو دیکھوں تیرا محبت تازہ ہوتا ہے
یہ دیکھیے داغ کو بھی رکھنے کے لیے وہ تیار ہے. آتے ہیں ایک بات پر یہ داغ رہنے دے تاکہ جب میں دیکھوں تو تیری رحمت تو ہے کہ ہم کو یاد آتے رہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو شفا دیا. اس لیے وہ داغ ہے. نشان بتا دی یہ کیسی محبت ہے. یہ اویس کو جو نبی کو دیکھا نہیں. اویس بن عامر کہاں پہ رہنے والے؟ قبیلہ مراد کے رہنے والے. قبیلہ مراد میں قصبہ کہاں ہے؟ وہ کرم ہے. ملک کا نام کیا ہے؟ ملک یمن ہے. ملک یمن میں رہنے والے جو ہے کہ قبیلہ کا نام قبیلہ مراد ہے اور قصبہ کا نام کیا ہے؟ وہ کرم ہے. کرم کے رہنے والے ہیں اس لیے اویس کرنی کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ اویس کرنی. یہ نام یاد رکھیے گا. حلوہ کھائیے گا تو نام یاد رکھیے گا کہ ہمیں جس کا حلوہ کھایا ہے کوئی اور کسی کی ذات نہیں ہے بلکہ وہ اویس کرنی کی ذات ہے جو محبت کا جو ہے محبت کا وہ سمندر لے کر اپنے سینے میں بیٹھا ہوا ہے جو نبی کو دیکھا نہیں پھر بھی سرکار سے محبت کرتا ہے. جو دل سے نبی کا وفادار ہوگا. سبحان اللہ. بدل کے بولے سبحان اللہ. ہاتھ اٹھا کے بولیے. ہاتھ اٹھانا جانتے ہیں تو ہاتھ اٹھا کے بولیے سبحان اللہ. اور انشاءاللہ تعالیٰ جو رسول اللہ کے نام پر ہاتھ اٹھاتا ہے جو اللہ کے نام پر ہاتھ اٹھاتا ہے اس ہاتھ سے کبھی لقوہ نہیں مارتا. کبھی لقوہ نہیں مارے گا. اگر لقوہ سے محفوظ چاہتے ہیں تو نبی کا نام بلند کرتے رہیے اور سبحان اللہ بولتے رہیے. سبحان اللہ. کہ جو دل سے نبی کا وفادار ہوگا. جو دل سے نبی کا وفادار ہوگا. جو دل سے نبی کا وفادار ہوگا. وہی باغ جنت کا حقدار ہوگا. وہی باغ جنت کا حقدار ہوگا. اور جو ان کو نہ مانے تو اس کا سفینہ. جو ان کو نہ مانے تو اس کا سفینہ نہ اس پار ہوگا نہ اس پار ہوگا. نہ اس پار ہوگا نہ اس پار ہوگا. تو یقیناً آپ کو نبی سے بے پناہ محبت کرنی ہے. بغیر دیکھے کرنی ہے. یہ نہیں کہ دیکھنے کے بعد وہ عالم بدل جائے گا. فرشتے نبی کو دیکھے تو محبت اور لوگ دیکھے تو محبت کیے مگر ہم عاشق رسول ہیں بغیر دیکھے محبت کرتے ہیں. اور جب یہ عاشق بے چین ہو جاتا ہے تو سرکار اس کو محروم نہیں رکھتے ہیں بلکہ خواب میں سرکار کا دیدار کرتی ہے. سبحان اللہ. خواب میں سرکار تشریف لے آئیں گے اور آپ کو اپنا جلوے جہاں عرب دکھا دیں گے. تب تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. اسی لیے تو اویس کرنی نے جب سرکار سے محبت کیا تو روزانہ سرکار اپنا جلوہ دکھاتے تھے اپنا چہرہ دکھاتے چلے جاتے تھے. برادران ملت اسلامیہ جب سرکار نے فرمایا کہ میرا اویس کرم کا رہنے والا ہے اور جب تم زمانہ پاؤ اے عمر اے علی تو میرا سلام کہنا اور میری امت کے لیے دعا کرنے کے لیے کہنا. اتنے عشق کرنے والے عاشق رسول. برادران ملت اسلامیہ جب سرکار کا وصال ہو گیا سرکار دنیا سے پردہ کر گئے ہمارے نسل سے گزر ہو گئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وصال ہو گیا. ابھی جو ہے کہ وہ آئے نہیں ہیں. ہر سال حضرت عمر حضرت علی مکہ جاتے تھے. حج کے دوران جاتے تھے. خانے کعبہ کا طواف کرتے تھے اور اعلان کرتے تھے وہ کوئی آنے والا اویس ہے. آواز آتی تھی نہیں. 1 سال گزر گیا 2 سال گزر گیا 3 سال گزر گیا 4 سال گزر گیا 5 سال گزر گیا 6 سال گزر گیا
7 साल गुजर गया, 8 साल गुजर गया, 9 साल गुजर गया, 10वां साल आया, तब जो है कि आपने इरशाद फरमाया मुल्क यमन से आने वाले कितने हैं, हाथ उठाओ। तो सारे लोग जितने मुल्क यमन से आए थे सब लोगों ने हाथ उठाए। आपने कहा कि कबीला मुराद से कौन कौन आया है, हाथ उठाते हैं कि कबीला मुराद से हम लोग आए हैं। फिर कहा जाता है कि कस्बे करम से कौन कौन आया है, सब उठाते हैं कि हम लोग कस्बे करम से आए हैं। फिर जो है कि आवाज लगाई जाती है कि कस्बे करम से आने वाले इसमें अवेश कौन है, अवेश कौन है। तो लोग इधर उधर देखने लगे, किस अवेश का जिक्र कर रहे हैं, वो तो पागल है, वो तो दीवाना है, वो तो मजनू है, वो तो कहीं बड़ा होगा, उसका यहाँ पर नाम क्यों ले रहे हैं। तो जो है करम के रहने वाले कहते हैं हमें कोई अवेश नहीं है, कावेश तुम्हारे यहाँ रहने वाला है, तुम्हारे साथ आया है। कहाँ वो पागल जिनका आप जिक्र कर रहे अवेश, अरे वो कहीं तो है कि हम लोगों के ऊँटों को चलाता होगा, ऊँटों को चलाता होगा, पागल है, उसको हर से क्या मतलब, उसको तालाब से क्या मतलब, वो कहीं ऊँट चलाता होगा। हज़रत उमर फरमाते हैं हमें मंजिल मिल गई अली, ए अली हमें मंजिल मिल गई। कस्बे करम से कहते हैं आखिर वो दीवाना कहाँ, वो मस्ताना कहाँ है, वो मजनू कहाँ है, वो पागल कहाँ है, जिसको तुम पागल कह रहे हो, जिसको तुम मजनू कह रहे हो, दीवाना मस्ताना कह रहे हो, वो कहाँ है। कहाँ देखो हमारे ऊँट को चला। सब लोग खाने काबा की तवाफ कर रहे हैं, वो आशिक, वो दीवाना वहां के करम के लोगों के ऊँटों को चला रहा है। वहां जाकर जाते हैं, सलाम करते हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जवाब देता है वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका नाम क्या है? तो आप उन्होंने फरमाया कि मेरा नाम अब्दुल्ला है, इसलिए अब्दुल्ला, मेरा नाम अब्दुल्ला है। और तो उन्होंने फरमाया ये अली ये तो अवेश नहीं है, ये तो अब्दुल्ला है। फिर पूछते हैं बताओ तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है। तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम राई है। राई के माना होता है चरवाहा, चराने वाला। फिर भी समझ में नहीं आया, कभी अब्दुल्ला कभी राई, ये बता रहे हैं क्या वजह है। अली ने फरमाया ऐ उमर, ऐ